انیشیٹو. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زندگی کی جتنی تکلیفیں ہیں سب میں خیر ہے. ہر تکلیف میں خیر ہے, ہر عذاب میں خیر ہے. اللہ انسان کے ساتھ کبھی بری نہیں کر سکتا. ہر درد میں خیر ہے, ہر آزمائش میں خیر ہے, ہر رکاوٹ میں خیر ہے, ہر انتظار میں خیر ہے, ہر ٹھوکر میں خیر ہے, ہر درد میں خیر ہے. سچا ہو, مخلص ہو, تکلیفوں سے گزرا ہو, من مانتا ہو یار کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, تلاش ہو, رب کو دیکھنا چاہتا ہو اور رب کے لیے ہر کنوینئنس پہ چھرا پھیرنے کی ہمت ہو, حق ضرور ملے گا اس کو, حق ضرور ملے گا اور وہ جنت میں انشاءاللہ ضرور جائے گا. اگر وہ مخلص تھا اور رستہ غلط تھا, رستہ بھی اللہ ٹھیک کرے گا. تحقیق کے رستے میں فوت ہو گیا تو جنت میں, جو وہ 99 قتل والا تھا تحقیق کر رہا تھا, فوت ہو گیا جنت میں گیا. حالانکہ جہنم والے فرشتے پہنچ گئے تھے وہاں پر, اللہ نے اس کے لیے خود ذریعہ بنا دیا. یہ اللہ کا میرے کر, لیکن نیت میں فساد نہ ہو. علم بالکل وہ ہو کہ میں تیار ہوں, جو ہے جو تیرا ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. انشاءاللہ بیڑا پار ہو. جتنے پاپ ہوں گے انشاءاللہ تعالی, جتنے گناہ ہوں گے, اللہ کا کام ہے وہ ان گناہوں کو ختم کر کے ردی بنا کے اس کی نیکیوں کے آگے کم کر دے گا. یہ اللہ کام کرے. ادھر میتھ نہیں چلتی انشاءاللہ, ادھر اللہ کی فیور چلتی ہے, اللہ کا رحم چلتا ہے. لیکن اس کی اس ادا, وہ ادا دیکھتا ہے صرف. ادا میں عاجزی, حلیمی, کنوینئنسز, ہجرتیں, جو اپنے اپنے کلٹس میں بیٹھ کے اپنے اپنی برادریوں میں, اپنے صوبوں میں, اپنی روایتوں کے اندر, اپنی یونیورسٹیوں کے نام پر اور اپنے ٹھپوں کے نام کے پر, جی میں فلاں سے بلانگ, جو اپنی سینس آف بلانگنگ ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, وہ بنسبت اس کے جو ہجرتیں کر رہا ہے کبھی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, حق کی تلاش میں, وہ خیر شر کے موازنے کا, وہ اللہ کے ساتھ بھی امید خوف سے چل رہا ہے, وہ مخلوق کے ساتھ بھی امید خوف کے ساتھ چل رہا ہے. وہ مخلوق کے ساتھ بھی ایبسولوٹ ایول اور ایبسولوٹ گڈ کے ساتھ نہیں چل رہا, مگر دیکھ رہا ہے کہ خیر بھی ہے, شر موازنے کر رہا ہے, ڈیفائن نہیں کر رہا, فتوے نہیں لگا رہا, دیکھ رہا, کنفیوژن نہیں ہے. یہ وہ مشکل رستہ ہے جس پر بڑے بڑے قداور لوگ سلپ ہو گئے. اس پر امام ابن جوزی نے کتابیں لکھی ہیں, تلبیس ابلیس. آپ اندازہ لگائیں مدارج السالکین میں ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب کیا نہیں لکھ دیا. افراط تفریط, گارنٹی چاہیے, ڈیفائن کرو, گارنٹی چاہیے کہ یہ چیز ضرور لے کے جائے گی. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, یہ ہے گارنٹی. لیکن وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے ہوئے میں ہو سارے. قل لا الہ الا اللہ ثم استقم. اس لا الہ الا اللہ کو ایک وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے جو کنویں میں بیٹھا ہوا ہے, اور ایک اس لا الہ الا اللہ کی تحفظ اور حفاظت وہ کر رہا ہے جو جنگوں کے اندر مختلف تنوع اور نوعیات میں رہتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کے دونوں کیسے برابر ہو سکتے. ایک اور چیز جو ہے نا شیخ, بڑی انسان کو گھبراہٹ تو نہیں بولوں گا میں, لیکن اس سوچنے پہ جو ہے نا وہ آمادہ کرتی ہے کہ اتنا سرٹین, رسپانس از امیزنگ الحمدللہ, اتنا سرٹین نہ ہو اپنی آخرت کے بارے میں کہ دنیا کے انیشیٹو جو تو ہے تم کرنا چھوڑ دو. انما الاعمال بالخواتیم, انسان کے جو اعمال ہے نا, ایک جگہ کا انما الاعمال بالنیات, کہ نیت ٹھیک رکھ اور عمل کر ٹھیک, اور وہاں کہہ دیا انما کہ خاتمے کو سامنے رکھ, خاتمے تک. ابھی جیسے ماشاءاللہ سے ایک ابھی بڑی وائرل ہوئی ہے ویڈیو, مولانا عبد المتین اصغر صاحب کی جو ہے آیت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو اللہ مغفر لہ ورحمہ, حسن الخاتمہ. وہ سمجھ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو موت دے تو اس طرح سجدے کی حالت, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا بھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کرنی چاہیے, لیکن کہیں ایسا بھی دیکھیں کہ زندگی اچھی گزری لیکن اچھے آخری جو اعمال تھے وہ اچھے نہیں تھے. ہمیں اب شیخ صاحب کی زندگی کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں پتا, نہیں میں کہہ رہا ہوں لیکن خاتمہ ان کا بالکل جو سامنے ہے نا, یہ تو ہے, خاتمے کو سامنے رکھ کے, لیکن یہ بھی تو انسان کے دل میں ڈر کی کیفیت لاتا ہے کہ یار میرا خاتمہ کس پہ ہوگا, اوبیسی بات, میرا اینڈ کس پہ ہوگا. گارنٹی ہے نا وہاں پہ, تو خاتمے کا وہ سوچے گا نا جسے اپنے گارنٹی کا, جس کو گارنٹی نہیں ملی, گارنٹی نہیں, جس کو گارنٹی ملی وہ کیوں خاتمے کا سوچے. یعنی پوری زندگی اسی کشمکش میں گزارنی. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زندگی کی جتنی تکلیفیں ہیں سب میں خیر ہے, ہر تکلیف میں خیر ہے, ہر عذاب میں خیر ہے. اللہ انسان کے ساتھ کبھی بری نہیں کر سکتا. ہر درد میں خیر ہے, ہر آزمائش میں خیر ہے, ہر رکاوٹ میں خیر ہے, ہر انتظار میں خیر ہے, ہر ٹھوکر میں خیر ہے, ہر درد میں خیر ہے, ہر توڑ کے اندر خیر ہے, ہر جرم ہر ظلم میں خیر ہے. اللہ انسان کے
کہیں درجے بلند کر رہا ہوتا ہے, کہیں ماضی کا چٹھا کلیئر کر رہا ہوتا ہے, کہیں لوگوں پہ حجت قائم کر رہا ہوتا ہے. ہر چیز میں خیر ہے, سراپا خیر ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو اسٹاپ سیئنگ عذاب آ گیا, عذاب آ گیا, عذاب آ گیا, سب خیر ہو رہی ہے. اور اگر چھوٹی پکڑ بھی ہوئی ہے وہ بھی خیر ہے. اگر تم ریکٹیفائی کر رہے ہو, ابھی موت نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے قبلہ درست ہو سکتا ہے, خیر ہے, کوئی شر نہیں ہے. ورنہ جہنم کا ایک غوطہ مرنے کے بعد اگر اللہ دکھائے گا نا, دنیا کے ساری میچ ختم ہو جائیں گے, اور جنت کا ایک غوطہ دکھائے گا نا تو دنیا کے سارے درد بھول جائے گا. یہ دنیا سچ ہے, لیکن اس کی میچ ہے. اس میچ میں موٹیویشن کریٹ کرنے کے اوپر بھی کچھ لوگوں کو بڑی پیڑ پڑ گئی یہاں پر. کیوں؟ جو میتھس اللہ نے کہی ہے کرنے کو, اس پہ موٹیویٹ کرنا جو ہے وہ غیر اسلامی تھوڑی ہے, پرووائڈڈ کہ وہ میکرو مائکرو کے اندر اسپرچوالٹی کو اور اپنی آخرت کو ذمن میں رکھتا. وہ موٹیویشن جو اس کے انیشیٹوز کو اور اس کی دنیا کی میتھس کو لے کے چلنے کے اوپر سے گامزن کرے, جو اللہ نے کہا ہے کر. تو یہ تو ترغیب ترہیب اگر امام منذری اگر لکھے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. اگر تھوڑے سے ادھر ادھر سے کچھ لوگوں کو راغب کر رہے ہیں کہ محنت کرو, لا تنسا نصیبک من الدنیا, دنیا کے اندر اپنے نصیب کو نہیں بھولنا جو اللہ نے رکھا ہے تمہارے لیے. امام حسن بصری کی کتاب ہے ادب الدین والدنیا, ادب الدین والدنیا, اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ وہ آیت لے کے آئے لا تنسا نصیبک من. امام شاطبی نے موافقات کے اندر, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے مجموعہ کے اندر, مجموع الفتاوی, کیا کیا نہیں لکھا. یہ مسائل مفسدات الدنیا و دینی اور دنیا دین آخرت وغیرہ, دنیا آخرت وغیرہ کے فساد اور مصلحتوں کو جاننے کے لیے اصل کیا ہے, شرع ہے, عقل ہے, عادات ہے. یہ ہمیں تھوڑی ہمارے بڑوں نے ان سبجیکٹ سے بات کی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کہتے تھے نا کہ کسی نے ان سے پوچھا آپ کے ایمان کا کیا سٹیٹ ہے, واٹس the state of your faith, وہ کہتے تھے آگے جانے کی ہمت نہیں ہے آخرت میں, دنیا میں رہنے کا دل نہیں کرتا. اللہ اکبر. That's how it was. اللہ تعالیٰ ہمیں جی وہ اس تک پہنچنے کی توفیق. اور اس کے بعد بھی انہوں نے دنیا کے اوپر رول کیا, کام چلائے, اور 2 سال کے اندر وہ پروڈیوس کیا کہ گولڈن ٹائم بولتے ہیں. گولڈن ٹائمز کہتے ہیں. کیا اللہ نے انسان کو قیامت کے بارے میں, اس سے پہلے کے حالات کے بارے میں, ان صدیوں کے بارے میں, ان سب وقتوں کے اندر جب علم کا کیا حال ہوگا, مسلمانوں کا کیا حال ہوگا, اور کیا وہ وقت ہوں گے, کیا وہ تذبذب ہوگا, کس قسم کا انسان کی وہ تکالیف کا دور ہوگا کہ جب زندہ مردہ کی جگہ دیکھ کے کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا. لا تقوم الساعہ, لا تقوم الساعہ, قیامت قائم نہیں ہوگی, قیامت قائم نہیں ہوگی, قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نہیں ہوگا. وہ ساری تقریباً ساری علامات پوری ہوتی ہوئی دکھ بھی رہی ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دور کے لیے ہدایات نہیں دی تھی؟ کیا اسلام کے بارے میں اتنا سطحی قسم کا اختلاف اور سطحی قسم کا اعتراض اور سطحی قسم کا جو آرگومنٹ ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام ایک ڈیفائنڈ, بہت اس کے بڑے پیرامیٹرز ہیں, اس کی بڑی ٹیکنیکلٹیز ہیں, اس نے بہت کچھ بتایا ہے کہ ہر دور کے اندر تم نے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے اور تم نے کیسے ڈھونڈنا ہے کہ وہ حق کہاں ایگزسٹ کرتا ہے. میں اس کے اندر کسی جماعت, کسی مسلک, کسی فرقے, کسی تنظیم کی طرف یا اس کے خلاف یا اس کے حق میں کوئی بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جو وہ حق ہوگا نا, جو تمہارے دور میں جو حق ہوگا, جو 72 کے اندر اس وقت تک جو ہے جو زیادہ تر جو ٹوٹ چکا ہوگا, 72 رستے بن چکے ہوں گے یا 73 رستے بن چکے ہوں گے, یہ غالب اغلب یہ ہوں گے. بعض اسی سے ڈیفینیٹ کر دیتے ہیں, یہ اغلب زیادہ تر یہ ہوں گے, غالب نمایاں یہ ہوں گے, اور تو پتہ نہیں کتنے طریق نکل چکے ہوں گے جو حق کا دعویٰ کر رہے ہوں گے اور بتا رہے ہوں گے کہ جی اس رستے کے اوپر سیلویشن ہے, اس رستے کے اوپر تمہاری بقا ہے, اس رستے کے اوپر تمہاری فلاح ہے.